بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 22 چل رہا تھا، فعل مستقبل کا بیان، فعل مستقبل کی تعریف، فعل مستقبل مثبت معروف بنانے کا طریقہ، مجہول بنانے کا طریقہ، معروف کی گردان مجہول کی گردان، منفی بنانے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھا دی گئی ہیں۔ آج تمرین سے ہے، لکھتے ہیں اردو میں ترجمہ کرو۔ یہ فارسی کے جملے ہیں، ان کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلا جملہ ہے شوکت امسال برائے حج بمکہ خواہد رفت۔ شوکت ایک نام ہے کسی شخص کا، امسال اس سال، اسے اردو میں بھی ہم امسال بولتے ہیں۔ برائے حج، حج کے لیے، شوکت امسال حج کے لیے بمکہ خواہد رفت، مکہ جائے گا۔ شوکت اس امسال حج کے لیے مکہ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ دوسرا جملہ ہے موسم باراں زود خواہد آمد۔ موسم باراں بارش کا موسم، موسم باراں بارش کا موسم، زود مانے جلد، خواہد آمد آئے گا۔ موسم باراں زود خواہد آمد، بارش کا موسم جلد آئے گا۔ آگے چلیں۔ من پرچم اسلامی خواہم افراخت۔ افراختن مانے ہوتا بلند کرنا، پرچم مانے جھنڈا۔ من میں، پرچم اسلامی اسلامی جھنڈا، خواہم افراخت بلند کروں گا۔ من پرچم اسلامی خواہم افراخت بلند کروں گا۔ پھر اگلا جملہ ہے امسال باراں کم کم خواہد بارید۔ امسال اس سال، جسے ہم امسال بولتے ہیں، اس کا استعمال ہے اردو میں باضابطہ۔ باراں بارش، کم کم سیم اردو میں استعمال ہے۔ خواہد بارید، باریدن برسنا۔ امسال بارش کم کم ہوگی، یا کم کم برسے گی، یا کم کم ہوگی۔ امسال بارش کم کم ہوگی یا کم کم برسے گی۔ پھر اگلا جملہ ہے بوقت شام ترب نخوردہ خواہد شد۔ بوقت شام، شام کے وقت، ترب، ترب مانے مولی، مولی، نخوردہ خواہد شد نہیں کھائی جائے گی۔ شام کے وقت مولی نہیں کھائی جائے گی۔ پھر اگلا جملہ ہے بعد نماز فجر بتخم مرغ سبحانہ خواہم کرد۔ بعد نماز فجر، نماز فجر کے بعد، نماز یا یوں کہیں ریحان کی طرح فجر کی نماز کے بعد، بتخم مرغ، بتخم مرغ، تخم مانے بیج، مرغ مانے پرندہ، چاہے وہ مرغی ہو یا کچھ اور ہو، مراد ہے پرندے کا بیج یعنی انڈا۔ بتخم مرغ، انڈے کے ساتھ یا انڈے سے، سبحانہ کہتے ہیں صبح کے ناشتے کو، سبحانہ خواہم کرد، ہم صبح کا ناشتہ کریں گے۔ بعد نماز فجر بتخم مرغ سبحانہ خواہم کرد، ہم نماز فجر کے بعد انڈے سے، ہم نماز فجر کے بعد انڈے سے صبح کا ناشتہ کریں گے۔ ہم نماز فجر کے بعد انڈے سے صبح کا ناشتہ کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگلا جملہ ہے طلبہ زبان پارسی خواہند آموخت۔ طلبہ زبان پارسی، فارسی زبان، طلبہ فارسی زبان خواہند آموخت سیکھیں گے۔ طلبہ فارسی زبان سیکھیں گے۔ پھر دوسرا جملہ ہے بعد عصر، دیکھو کوما لگا دیا ہے، عصر کے بعد، عصرانہ، عصرانہ کہتے ہیں شام کے ناشتے کو، جو نماز عصر کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، چونکہ دوپہر میں کھانا کھایا ہوتا ہے، کافی وقت گزر جاتا ہے، تو کچھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ کھایا جائے۔ بعد عصر عصرانہ خوردہ خواہد شد،
عصر کے بعد شام کا ناشتہ کھایا جائے گا یعنی کیا جائے گا. عصر کے بعد شام کا ناشتہ کیا جائے گا. پھر ہے امروز بامیہ نخوردہ خواہد شد. امروز آج، امروز آج، بامیہ بھنڈی نخوردہ خواہد شد نہیں کھائی جائے گی. آج بھنڈی نہیں کھائی جائے گی. آج بھنڈی نہیں کھائی جائے گی. پھر ہے من فردہ قرع خواہم پخت. من میں، فردہ آئندہ کل. من میں، فردہ آئندہ کل. میں آئندہ کل یا یوں کہ میں کل کو. قرع کدو، قر کا معنی کدو. خواہم پخت، پختن معنی پکانا. خواہم پخت پکاؤں گا. میں کل کو کدو پکاؤں گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ امید است کہ او پس فردہ از نوا خانہ رہائی خواہد یافت. امید است، امید ہے کہ او، کہ وہ، پس فردہ کل کے بعد یعنی پرسوں. کل کے بعد پس فردہ پرسوں. امید ہے کہ وہ پرسوں از نوا خانہ، نوا خانہ قید خانہ جیل، قید خانے سے رہائی خواہد یافت، رہائی پائے گا. امید ہے کہ وہ پرسوں قید خانے سے رہائی پائے گا. تو یہاں تک ہو گیا فارسی کے جملوں کا اردو میں ترجمہ. پھر آگے ہے فارسی بناؤ. کیا ہے؟ فارسی بناؤ. پہلا جملہ ہے مہمانوں کا اسٹیشن پر استقبال کیا جائے گا. مہمانوں کا اسٹیشن پر استقبال کیا جائے گا. کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب. جمع غائب. مہمانوں کا کئی ہیں، جمع غائب. چلیں بنائیں فارسی. اسٹیشن پر، اسٹیشن کو کیا کہیں گے؟ جی ٹھیک ہے. بر استاسیون پڑھا کہیں پیچھے یہ؟ یاد ہے. بر استاسیون اسٹیشن پر. مہمانان را، مہمانان را مہمانوں کا. اسٹیشن پر مہمانوں کا استقبال کیا جائے گا. استقبال کردہ خواہد شد. استقبال کردہ خواہد شد. تو یہ ہو گیا مہمانوں کا اسٹیشن پر استقبال کیا جائے گا. یا ڈائریکٹ نائب فاعل مہمانوں کو بنا دیں آپ تو صیغہ جمع کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ جمع غائب. وہ کیسے ہوگا؟ بر استاسیون اسٹیشن پر. مہمانان، اب را نہیں لگے گا، یہی نائب فاعل بنے گا. مہمانان استقبال کردہ خواہند شد. استقبال کردہ خواہند شد. مہمانوں کا استقبال کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بنائیں گے بر استاسیون مہمانان استقبال کردہ خواہند، کردہ خواہند شد. جمع غائب کا صیغہ. آگے چلیں. وہ ہماری تنخواہ بڑھائے گا. وہ ہماری بڑھائے گا. صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم. وہ بڑھائے گا. وہ واحد غائب، متکلم نہیں، واحد غائب. کون سا ہے؟ واحد غائب صیغہ. صیغہ کون سا ہے؟ واحد غائب. سمجھ میں آ رہا ہے واحد غائب؟ یا صرف میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ کی سمجھ کیا کہہ رہی ہے؟ واحد غائب. واحد غائب ہی ہے. وہ ہماری تنخواہ بڑھائے گا. او، وہ. مواجب ما، مواجب مانے تنخواہ. او وہ مواجب ما ہماری تنخواہ. خواہد افزود، خواہد بڑھائے گا. او مواجب ما خواہد افزود، وہ ہماری تنخواہ بڑھائے گا. پھر ہے سردار انبیاء مسلمانوں کی شفاعت کریں گے. سردار انبیاء مسلمانوں کی شفاعت کریں گے. سرور انبیاء مسلمانان را شفاعت خواہد کرد. شفاعت واحد غائب. حضور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہیں. وہ شفاعت کریں گے. مسلمانوں کی تو شفاعت ہوگی.
اس شفاعت کے کام کو انجام دینے والے کون ہیں؟ حضور ہیں، تو واحد غائب ہوگا صیغہ۔ سرور انبیاء مسلمانان را شفاعت کردہ خواہد کرد، شفاعت خواہد کرد، شفاعت کریں گے۔ لڑکے تھیٹر میں نہیں جائیں گے، لڑکے تھیٹر میں، تھیٹر وہی جہاں فلمیں وغیرہ دیکھی جاتی ہیں، ناچ گانے تماشے ہوتے ہیں۔ لڑکے پسران تھیٹر تماشا گاہ، پسران در تماشا گاہ نہیں جائیں گے۔ نخواہند رفت، نخواہند رفت نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پسران در تماشا گاہ نخواہند رفت نہیں جائیں گے۔ تم سے کتاب کی قیمت کیوں نہیں لی جائے گی، تم سے کتاب کی قیمت نہیں لی جائے گی۔ کون سا صیغہ ہے؟ جمع تم مت دیکھو، یہ تو مفعول بن جائے گا یا مجرور بن جائے گا۔ تم سے کتاب کی قیمت، قیمت ہے، یہ نائب فعل مجہول ہے تو نائب فاعل ہوگی قیمت۔ تم سے کتاب کی قیمت کیوں نہیں لی جائے گی، واحد غائب ہے، مجہول کا صیغہ ہے اور سوالیہ بھی ہے۔ تم سے کتاب کی قیمت، ثمن کتاب کیا ہے؟ ثمن کتاب یا قیمت کتاب، کتاب کی قیمت۔ از شما تم سے تم سے کیوں نہیں لی جائے گی، چرا کیوں، نہ گرفتہ خواہد شد، نہ گرفتہ خواہد شد، نہ گرفتہ ثمن کتاب یا قیمت کتاب۔ از شما چرا نہ گرفتہ خواہد شد، کیوں نہیں لی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی مناظر؟ آگے چلیں۔ بندر کا پھیپھڑا نکالا جائے گا، بندر کا پھیپھڑا نکالا جائے گا، بغیر پھیپھڑے کا رہ جائے گا۔ پھیپھڑا کا معنی ہوتا ہے ریا اور شش، تو بندر کا پھیپھڑا، شش میمون، میمون مانے بندر، یا ریائے میمون بندر کا پھیپھڑا، شش میمون بندر کا پھیپھڑا نکالا جائے گا، فعل مجہول ہے۔ برآوردن مانے نکالنا، باہر لانا۔ برآوردہ خواہد شد، برآوردہ خواہد شد، شش میمون برآوردہ خواہد شد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح ہے۔ شش میمون برآوردہ خواہد شد، بندر کا پھیپھڑا نکالا جائے گا۔ پھر سجدے میں پاؤں کی انگلیاں نہیں اٹھائی جائیں گی، سجدے میں پاؤں کی انگلیاں بلکہ زمین پر لگائی جائیں گی۔ کون سا صیغہ ہے؟ جمع غائب۔ سجدے میں، در سجدہ، پاؤں کی انگلیاں، انگشت ہائے پا، پاؤں کی انگلیاں، در سجدہ انگشت ہائے پا، سجدے میں پاؤں کی انگلیاں نہیں اٹھائی جائیں گی۔ بنائے فارسی اس کی، کچھ تو بولو۔ بلند نہ کردہ خواہند شد، بلند نہ کردہ خواہند شد، بلند نہ کردہ در سجدہ انگشت ہائے پا، بلند نہ کردہ خواہند شد، سجدے میں پاؤں کی انگلیاں بلند نہیں کی جائیں گی، اٹھائی نہیں جائیں گی۔ اور بلند کرنے کی ایک فارسی افراختن بھی آتی ہے، کیا ہے؟ تو افراخت بھی کر سکتے ہیں یہاں پر، تو آپ کہیں گے در سجدہ انگشت ہائے پا، نہ افراختہ خواہند شد، نہ افراختہ خواہند شد، بلند نہیں کی جائیں گی۔ پھر جاڑے میں موزے اور دستانے پہنے جائیں گے، جاڑے میں کون سا صیغہ، کون سا ہے پہلے بتا؟ جمع غائب۔ جاڑے میں بنا فارسی، در زمستان، جاڑے میں، موزے جورب اور دستانے و دست کش، و دست کش، در زمستان جورب و دست کش
پہنے جائیں گے پوشانیدہ خواہند شد، پوشانیدہ یا پہنے جائیں گے پوشیدہ خواہند شد، پوشیدن مانے پہننا اور پوشانیدن پہنانا، پوشیدہ خواہند شد، در زمستان جورب و دستکش پوشیدہ خواہند شد۔ کیا بنی فارسی؟ پڑھ کر بتاؤ ایک بار۔ پوشیدہ خواہند، پوشیدہ خواہند شد، ٹھیک ہے۔ تو تھرمامیٹر کیوں پھینکے گا؟ تو تھرمامیٹر، تھرمامیٹر حرارت پیما، تو حرارت پیما چرا خواہد، چرا خواہی انداخت، انداختن مانے ڈالنا پھینکنا، تو حرارت پیما چرا خواہی انداخت، چرا خواہی انداخت، تو تھرمامیٹر کیوں پھینکے گا؟ میں کل بغداد شریف ٹیلی فون کروں گا، میں کل بغداد شریف ٹیلی فون کروں گا۔ من فردا ببغداد شریف، من فردا ببغداد شریف ٹیلی فون، ٹیلی فون خواہم کرد، خواہم، من فردا ببغداد شریف ٹیلی فون خواہم کرد، میں کل بغداد شریف ٹیلی فون کروں گا اور اپنے بھائی سے بات کروں گا، اور اپنے بھائی سے بات کروں گا۔ کون سا جملہ ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، ٹھیک ہے۔ و برادر خود، اور اپنے بھائی سے، و برادر خود، اور اپنے بھائی سے بات کروں گا، سخن خواہم کرد، سخن خواہم کرد، یا کہہ سکتے ہیں و برادر خود، و برادر خود خواہم گفت، خواہم گفت، کہوں گا، اپنے بھائی سے کہوں گا، یعنی میں ادھر سے بولوں گا تو ادھر سے بولے گا، اور بہتر یہی ہے کہ یہ بنائیں آپ و برادر خود سخن خواہم کرد، سخن خواہم کرد، بات کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو